بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، آج کے درس کا جو ذیلی عنوان ہے ارشاد الی صحیح الاعتقاد، اس کتاب میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے وہ ہے توحید الوہیت کی طرف دعوت دینے کا قرآنی اسلوب۔ اس سے پہلے ایک لمبی بحث گزری کہ اصل چیز دعوت الوہیت ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا۔ جبکہ صوفیہ اور دیگر حضرات اور خاص طور سے موجودہ دور کے تحریکی اور اخوانی یہ دراصل توحید ربوبیت کو اہمیت دیتے ہیں، توحید الوہیت کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان لوگوں کے یہاں پر توحید الوہیت اگر دیکھا جائے صحیح طور کے پر تو کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اس سے پہلے بحث گزر چکی کہ توحید الوہیت اصل ہے، تمام انبیاء کرام نے اسی کی طرف دعوت دی، یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اب یہاں صاحب کتاب توحید الوہیت کی طرف دعوت دینے کے قرآنی اسلوب، قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے پیش کیا کہ اگر ہمیں توحید الوہیت کی طرف دعوت دینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ضابطے کیا ہونا چاہیے، اصول کیا ہونے چاہیے، وہ سب بیان کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنی فطرت اور کائنات پر غور کرے تو یقینی بات ہے کہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرے گا۔ اپنی فطرت یعنی اس کو کس طرح پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات زندگی کا اللہ نے انتظام کیا، اور اللہ اسے کس طریقے سے پروان چڑھا رہا ہے، اس کی زندگی کے اول دن سے آخری دن تک ان تمام فطری مراحل کے پر غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ میرا کوئی پالنے والا، میری کوئی پرورش کرنے والا ہے، اور یہی ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنا، پوسنا، زندگی کے تمام امور اور تمام چیزوں کی تدبیر کرنا، رزق مہیا کرنا، زندگی اور موت دینا، سب چیزیں توحید ربوبیت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ کائنات میں غور کرے گا، کائنات میں سورج کو دیکھے گا، روزانہ دیکھ رہا ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اور 14 دن کے بعد سے اس کے اندر دوبارہ سے کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو 28 یا 29 دن کی منزلیں طے ہیں۔ تو اسے لگے گا کہ یہ سب چیزیں صرف چاند، ستارے اور سورج نہیں، بلکہ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، جانوروں کے پر، پرندوں کے پر، یا زمین کے پر پیدا ہونے والے نباتات ہیں، شجر ہیں، ان تمام چیزوں کے پر وہ جب وہ غور کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ کوئی ہے جو انہیں پروان چڑھا رہا ہے، اور عروج کے پر پہنچنے کے بعد انہیں زوال عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فصلیں لگائی جاتی ہیں، چاہے وہ گیہوں کی ہو، چاول کی ہو، باجرے کی ہو، مکے کی ہو، یہ فصلیں دھیرے دھیرے بڑی ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اناج لگتے ہیں، اناج کے لگنے کے بعد دوبارہ وہ سوکھنے لگتی ہیں۔ آپ کتنا بھی پانی دیں گے وہ ہری نہیں ہوگی، شاداب نہیں ہوگی، وہ سوکھ جائے گی۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو قانون فطرت ہے ان لوگوں کے پر اثر انداز ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پانی دینے کے بعد وہ پروان چڑھتی ہیں، اور وہی چیز جب مکمل طریقے سے زرد ہو جاتی ہیں، پیلی ہو جاتی ہیں،
اس کے بعد یہ سوکھ جاتی ہے، پانی دینے کے بعد بھی ہری نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ انسانی زندگی میں بھی ہے کہ انسان جب اپنے بچپن جوانی کے دنوں میں کھاتا ہے، اس کا جسم توانا ہوتا ہے، طاقت آتی ہے اور جسم مضبوط ہونے لگتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں کتنی بھی اچھی غذائیں آپ استعمال کریں، آپ اپنے آپ کو موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتے۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا، تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے ابد سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ انسان کتنا بھی کر لے، یعنی ہم قانون فطرت کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ہم کیا، کائنات کی تمام چیزیں، سورج اتنا طاقتور انرجی کا خزانہ ہے، یہ وقت پر نکل رہا ہے، وقت پر ڈوب رہا ہے، کوئی سرکشی، کسی قسم کا ڈسٹربن نہیں، اور کسی بھی قسم کا نظام اور ڈسپلن کو توڑنا نہیں پایا جاتا۔ یہی بات چاند میں، ستاروں میں، فضا کی تمام چیزوں کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان لوگوں کے پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے، اور یہی اللہ کی صفت قیومیت ہے کہ اللہ اپنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ اس بنیاد کے پر وہ خالق ہے، اس لیے کہ خالق ہی پیدا کرتا ہے، وہ مدبر ہے، تبھی وہ تمام چیزوں کے بارے میں تدبیر کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے معاملے میں، ہماری تجارتی زندگی کے معاملے میں، ہماری سیاسی زندگی کے معاملے میں، کائنات کی تمام چیزوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ اور قیوم یعنی انہیں سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر اللہ نہ سنبھالے تو یہ کب کا بکھر جائیں، کب کا فنا ہو جائیں، ختم ہو جائے۔ تو انسان جب اپنی فطرت اور کائنات کے پر غور کرے گا تو وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرے گا۔ لیکن یاد رہے کہ صرف توحید ربوبیت یعنی اللہ کو رب ماننا، خالق ماننا، زندگی اور موت کا مالک ماننا، ہماری زندگی کے اندر رزق عطا کرنے والا، شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، تمام چیزوں کا کرنے والا، یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اللہ کو توحید الوہیت میں یعنی عبادت میں اکیلا نہ مانے، یہ لازم ہے۔ صاحب کتاب اسی چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہمیں توحید ربوبیت کے دائرے میں نظر آتی ہے اسے ہم آسانی سے مان لیتے ہیں، لیکن اتنا ماننا ہمارے لیے کافی نہیں جب تک کہ ہم عبادت کے معاملے میں، توحید الوہیت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا نہیں مانتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو تمام نبیوں کا اختلاف اپنی قوم سے توحید الوہیت پر ہی تھا۔ توحید ربوبیت کے بارے میں یعنی اللہ کو رب ہونا، ربوبیت میں اکیلا ہونا، اس بارے میں مشرکین مکہ نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور نہ کسی اور دور کے مشرکین نے۔ اختلاف اللہ کی توحید الوہیت میں، اللہ عبادت میں اکیلا ہے، اس بات کے پر تھا۔ اسی لیے یہاں صاحب کتاب ایک آیت کو نقل کر رہے ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 5۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے دعوت پیش کی، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ سب لوگ اس بات کا اقرار کرو کہ سوائے اللہ کے عبادت کے لائق کوئی نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کامیابی اللہ کی توحید الوہیت کا اقرار کرنے میں، اس کو ماننے میں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں دنیا میں بادشاہت عطا کرے گا، تملک العرب والعجم، تم عرب کے بھی بادشاہ بنو گے، عجم کے بھی، یعنی عرب کا وہ علاقہ جو آج ہم پہچانتے ہیں خلیج عرب، اس کے علاوہ جتنے علاقے ہیں جہاں عربی نہیں بولی جاتی وہ عجم ہے۔ تو یہ سارے علاقوں کے تم مالک بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، اللہ اتنا بڑا فضل تمہارے لیے دنیا میں کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا، یعنی اتنے سارے معبود ہم مان رہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اساف ہے، نائلہ ہے، کتنے سارے معبود ہیں۔ اور یہاں ہمارے سامنے اگر دیکھا جائے، خود غیر مسلمین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ گائے کے اندر 36 کوٹی دیوتا ہیں، 36 کوٹی، 36 کروڑ، کچھ کہتے ہیں کہ 33 کروڑ ہے، یعنی صرف ایک جانور کے اندر ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اتنے سارے دیوی دیوتا ہیں۔ یہی معاملہ مشرکین مکہ کا تھا۔
کہ یہ لوگ بھی بہت سارے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، اپنا معبود تھا، اور وہ اسی کے سامنے جا کر اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے کوششیں کرتے، نذر و نیاز کرتے، منتیں مانتے، سب اسی کے سامنے تھا۔ تو نے یہ بات بہت تعجب میں ڈال دی کہ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا، یعنی اب سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان لوگوں کو اعتراض تھا کہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کی عبادت کیوں نہ کی جائے۔ یہ ان لوگوں کا اصل اعتراض تھا، یعنی وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، جبکہ توحید الوہیت کا مطالبہ یہ ہے صرف اللہ کو مانا جائے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہی توحید الوہیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، خیال دل میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی ہماری عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، کوئی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، کوئی ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ نہیں، صاف اس آیت سے ان تمام چیزوں کا رد ہوتا ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں نعوذ باللہ پایا جاتا ہے، جو قبروں کے پر جا کر یا مزاروں کے پر یا اور بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کیسے ان کی زبان سے یہ چیزیں ادا کی جاتی ہیں؟ انہیں شرم نہیں آتی کہ ایک طرف اس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ صرف تیری عبادت ہونی چاہیے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، دوسری طرف پتہ نہیں کن کن لوگوں کو حاجت روائی مشکل کشائی عبادت کے لیے قابل سمجھ لیا ہے۔ تو انہوں نے وہی کہا تھا کہ سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ تعجب میں ڈالنے والی ہے، حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے، یہ بات ہم نہیں قبول کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوری کوشش کی کہ آپ اپنی اس دعوت کو روک دیں، یعنی صرف اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو نہ بلائیں، آپ لوگوں میں یہ پرچار نہ کریں، یہ دعوت نہ دیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، نذر و نیاز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے اسے پکارنا ہے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں رد کرتے تھے، کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی، کہا کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے، تمام سرداروں کے سردار بننا چاہتے ہیں وہ دیں گے، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو جتنی دولت مانگے دینے کے لیے تیار، اگر آپ کسی عورت سے نکاح کے خواہش مند ہے، جس کی طرف اشارہ کریں گے اس سے نکاح کے لیے تیار۔ تو کبھی ڈراتے تھے، کبھی جان سے مار دینے کی دھمکی دی، کوشش کی۔ اصحاب کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ نہیں تھی، کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جان لیوا حملہ ہوا، اور یہ صرف مکہ کے اندر نہیں تھا، بلکہ شیخ عبد الرحمن کیلانی رحیم اللہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی زندگی میں مکہ اور مدینہ دونوں کے دوران تقریباً 24 مرتبہ جان لیوا حملے ہوئے، اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مشرکین کے شر سے بچا لیا تھا۔ ہجرت کے موقع پر بھی تو ابو جہل 19 نوجوانوں کو جو مختلف قبائل کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پر لے کر بیٹھا تھا، جیسے ہی باہر نکلیں گے سب ایک ساتھ پل پڑیں گے، ختمہ کر دیں گے۔ کیا پلان تھا، لیکن اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال ان لوگوں نے چلی اور ایک تدبیر اللہ کی تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کیا کیا؟ صرف ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا، سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، سارے لوگوں کے سروں کے پر ڈارا، نکل گئے، کچھ نہیں کر پائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حفاظت کیا۔ تو کبھی آپ کو لالچ دیتے، کبھی ڈراتے، جو طریقہ ان لوگوں کو بن پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا اگر یہ میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، اللہ نے جو ذمہ داری میرے کاندھوں کے پر ڈالی ہے وہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اللہ کے دین اور خاص طور سے توحید الوہیت کے لیے اللہ کو عبادت میں اکیلا منوانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی جان دھوکے پر لگا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ داہنے ہاتھ میں سورج بائیں میں چاند رکھ دے میں نہیں باز آؤں گا، تو ہم مسلمانوں کی جو آپ کے متبع ہیں، آپ کے کلمے کو پڑھنے والے، آپ کی سنتوں کے مطابق چلنے کا دعویٰ کرنے والے، ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، رسول کو تقویت عطا کرو، اسے مدد دو۔ یہ کس طریقے سے ہے کہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد عمل کرے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا آپ کی سنت یا آپ کے کسی بھی عمل کے پر اعتراض کرتا ہے، اس کا اچھے انداز میں دفاع کرے، جواب دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نہیں تو کیا فائدہ پھر مسلمان ہونے کا؟ اللہ نے صاف کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کے مطابق چلو گے، جو حکم ہے اس کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے، جس سے منع کیا گیا اس سے باز آ جاؤ گے، رک جاؤ گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اختصار کے ساتھ انہی میں سے جو دلائل ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی توحید الوہیت کی طرف، یعنی عبادت میں اللہ اکیلا ہے، اس کی طرف دعوت دینا چاہیے، قرآن کا کیا اسلوب ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے صرف اسی کی عبادت کا اور اس کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے سب کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے سوا جتنے بھی عبادت کے قابل سمجھے جا رہے ہیں سب کو چھوڑ دینا ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے پر یہ سورہ نساء آیت نمبر 36 کی آیت کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نیز آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 ان دونوں آیتوں کو نقل کیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں دیکھیے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارے اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا، ربوبیت، یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے، یعنی اللہ کو خالق، پیدا کرنے والا ماننا۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن بہت پیاری بات کہہ رہا ہے، یعنی متقی وہی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، آپ اسے کتنا بھی بڑا صوفی، کتنا بھی بڑا ولی، کتنا بھی بڑا بابا، کتنا بھی بڑا پیر سمجھے، وہ حقیقت میں متقی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث جسے امام ترمذی نے نقل کیا، 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس میں سے کیا بیان کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یہاں عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے تو سب سے بڑے متقی بن جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ عبادت کرو گے تب تم سب سے بڑے متقی بنو گے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے بچو جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو حرام کیا؟ شرک کو حرام کیا۔ کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت میں جو 10 احکامات بیان کیے، 10 کمانڈمنٹ سے، جو کہ تورات کے اندر بھی تھے اور امت محمدیہ کو بھی عطا کیے گئے، تو اس میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے پر کیا حرام کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ کن چیزوں کو اللہ نے تمہارے پر حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی اس آیت میں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ حرام ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں اصل میں اصطلاح بھی ہے حرام اور حلال، اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے، اور اسے عام زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حرام کا مطلب شرعی اعتبار سے اور لغتاً کیا ہوتا ہے؟ لغت میں حرام کہتے ہیں المنع الشدید، یعنی کسی چیز کو سختی کے ساتھ منع کرنا، کہتے ہیں نا موسٹ پروہیبٹڈ، یعنی یہ بہت سختی کے ساتھ منع ہے۔ تو ایسے ہی حرام کا مطلب ہے لغت کے اندر المنع الشدید، کسی چیز کو سختی کے ساتھ منع کر دینا، روک دینا، یہ کرنا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے حرام کا مطلب۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو منع کیا؟ شرک کو۔ ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ ظلم بھی اور یہ جرم بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اللہ کی توحید الوہیت کو مانو گے تو سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے، یہ اصل تقوی کا راستہ ہے۔ اسی لیے ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے بڑا متقی کون؟ ایک سوال ہے، ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا پارسا ہے، وہ بڑا متقی ہے، کون ہے؟ سب سے بڑا متقی شرک سے بچنے والا ہے۔ جو شرک سے نہیں بچتا وہ متقی نہیں ہے، اس لیے کہ جو جتنے بڑے گناہ سے بڑے بچے گا اتنا بڑا متقی ہوگا۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا، گناہوں سے احتیاط کرنے والا۔ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، بدعات ہے، تو جو جتنا زیادہ شرک اور بدعات سے بچے گا اتنا بڑا متقی ہوگا۔ اس کے بعد عام معاملات زندگی میں جن گناہوں سے بچے گا اس کے تقوی کا معیار اتنا بلند ہوتا جائے گا۔ تو یہ تقوی ہے۔ آگے اللہ نے اسی آیت کے اندر بیان کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی ہموار کر دیا، اس پر چلنا، اس کے پر کام کاج کرنا، سفر کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ والسماء بناء، چھت کو، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تم لوگوں کے لیے پانی کو نازل کیا، بارش اتاری۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے پھل اور پودے پیدا کیے تاکہ تمہارے رزق کے کھانے کے کام آ سکے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ، یعنی جس طرح اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس طرح کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ کی عظمت و جلالت کو مانا جاتا ہے اس طرح کسی اور کی عظمت و جلالت کو نہیں مانا جائے گا۔ جس طرح اللہ کی قدر کی جاتی ہے اس طرح کسی اور کی قدر نہیں کی جائے گی۔ جس طرح اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا جائے گا اس طرح کسی اور کی عظمت نہیں بیان کی جائے گی۔ قرآن کی اتنی پیاری بات سورہ زمر میں کہتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل کانپنے لگتے ہیں، دل پسمردہ ہو جاتے ہیں، من نہیں لگتا ہے یہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان مزار پرستوں بدعتیوں کی تقاریر میں اللہ کی عظمت و جلالت، اس کی قدرت کاملہ کے دلائل آپ کو نہیں ملیں گے۔ قرآن جو اللہ کی عظمتوں کے بیان لوگوں کے سامنے نقل کرتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ من گھڑت روایات، قصے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ عظمت ہے کہ انہوں نے ایک 20 سال پرانی ڈوبی ہوئی پوری بارات کو باہر نکال لیا، زندہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ کسی بچے کی روح کو عالم ارواح سے اور ملک الموت سے واپس لے کر آ گئے۔ یہ سب چیزیں ملے گی، اللہ کی عظمت آپ کو نہیں ملے گی۔ جھوٹی کرامات لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کے سامنے عیا کرنا ضروری ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر کے پر توحید الوہیت کو بیان کرنے کا جو قرآنی اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو بتلا دیا ہے۔ کیا بتلایا ہے؟ اطلاع دی
کہ میں نے تم سب کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اللہ کے علاوہ کی عبادت کیوں کی جائے گی؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56 یہ اس بات کی بات دلیل ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، صرف میری ہی عبادت کرے۔ تیسرے نمبر کے پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کی خبر دی کہ تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے اسی لیے بھیجا، تمام رسولوں کو اللہ نے اسی لیے مبعوث کیا۔ کس لیے مبعوث کیا؟ کہ وہ صرف اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، صرف اسی کی عبادت کے لیے لوگوں کو منوائیں، راضی کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور یہ سورہ نحل آیت نمبر 36 بہت مشہور آیت ہے جو آپ عقیدے کے باب میں بار بار سنتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تمام امت کے اندر رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، طاغوت یعنی کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے، اس سے باز آ جاؤ، اسے چھوڑ دو، اجتناب کرو ان چیزوں سے۔ یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے، یعنی توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ چوتھے نمبر کے پر بیان کرتے ہیں کہ توحید ربوبیت، ربوبیت یعنی پیدا کرنا، اور تدبیر میں اکیلا ہونے کا عقیدہ رکھنے کے ذریعے توحید الوہیت پر استدلال کرنا۔ یعنی جب اللہ ہی پیدا کرنے میں اکیلا ہے، اللہ رزق دینے میں اکیلا ہے، اللہ اولاد دینے میں اکیلا ہے، تو جب تمام چیزوں میں وہ اکیلا ہے، بارش کو نازل کرنے میں، کائنات کے بنانے میں، انسان کو پیدا کرنے میں، زندگی دینے میں، موت دینے میں، تو پھر عبادت میں وہ اکیلا کیوں نہیں ہوگا؟ جب کہ وہ ان تمام چیزوں میں اکیلا ہے تو پھر عبادت میں اکیلا کیوں نہیں؟ یہ دلیل بنائی گئی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت اس سے پہلے بھی گزری۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، دلیل کس چیز کو بنایا جا رہا ہے؟ رب کو، توحید ربوبیت کو۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنا یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے، اور اس چیز کو اللہ دلیل بنا رہا ہے توحید الوہیت، یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننے کے لیے۔ جب وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے تو عبادت میں بھی اکیلا ہے۔ دو آیتیں انہوں نے اور بھی پیش کی ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37 اللہ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، بلکہ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، اور اس سے استدلال کیا جا رہا ہے اللہ کی عبادت سجدے کے پر، کہ اللہ نے پیدا کیا اس لیے اللہ ہی کو سجدہ کرو۔ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ یہ سورج کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سورج کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ آج بھی ہوتی ہے نا سورج کی عبادت۔ آپ غیر مسلموں کے اندر دیکھیے، وہ سورج کو کیا کہتے ہیں؟ سوریہ دیوتا، یعنی اسے دیوتا کے مقام کے پر، رب کے مقام کے پر رکھ دیا ہے، تبھی اسے کہتے ہیں کہ وہ سوریہ دیوتا ہے، وہ دیوتا ہے، عبادت کے قابل ہے۔ یہ جو سوریہ نمسکار کا مسئلہ چل رہا ہے وہی ہے۔ ہم اس بات کا جو کھنڈن کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سورج اگر نکل رہا ہے تو یہ سوریہ نمسکار جو کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ دراصل سوریہ نمسکار سورج کے شکرانے کے لیے ہے کہ سورج کے نکلنے کی وجہ سے کائنات روشن ہو رہی ہے، زمین کے پر روشنی آ رہی ہے، اور اس کے ذریعے انسانی زندگی کے اندر بھی جو توانائی کی ضرورت پیش ہوتی ہے انرجی کی، اور زمین کے پر، نباتات کے پر، شجر ہے، درخت، ساری چیزوں کے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل ہمارے پر رحم کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، اور اس احسان کا ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ سوچنا چاہیے
یہ سورج کسی کا پابند ہے، اگر یہ رب ہوتا تو اپنی مرضی چلاتا، اس کا من کرتا تو رات کو 12 بجے نکل جاتا، اس لیے کہ وہ آزاد ہے، اس کے پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اپنی مرضی چلاتا، اور چاہتا تو دن میں 12 بجے ڈوب جاتا، کون اس کو روکنے ٹوکنے والا ہے؟ لیکن وہ اپنے پر اختیار نہیں رکھتا، یہی دلیل ہے کہ وہ پابند ہے اور کوئی اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ تو جس نے اس کو پیدا کیا، کنٹرول کر رہا ہے، اس کے پر غور کرو نا کہ اتنی بڑی مخلوق کو کس نے پیدا کیا جو زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ توانائی کے اس خزانے کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے کہ اس کی توانائی کے اندر ہزاروں سال سے کوئی کمی واقع نہیں بھی، اور اس کے بیلنس کو زمین اور سورج کے درمیان کون کنٹرول کر رہا ہے کہ اگر اس بیلنس کو، ڈسٹینس کو دور کر دیا جائے تو زمین انتہائی سرد ہو جائے گی جو انسان اور دیگر جانوروں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اور اگر یہ فاصلہ کم کر دیا جائے تو اتنی گرم ہو جائے گی کہ انسان اس کے پر رہ نہیں سکتا ہے، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اسی لیے آگے اللہ نے سوال کیا سورہ نحل آیت نمبر 17، افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ سوال ہی نہیں، خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے؟ خالق کو کبھی موت آنے والی نہیں، خالق کبھی سوتا نہیں، خالق کو کبھی اونگ نہیں آتی، خالق کبھی تھکتا نہیں، خالق کے صرف ایک اشارے کن کے پر کائنات کی ایک ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور دوسری طرف مخلوق جو اپنی زندگی کے لیے خالق کی محتاج ہے، موت کے لیے محتاج، زندگی کے اندر بیماری، مشکلات، پریشانیاں، جو بھی کٹھنائیاں آتی ہیں اس کے لیے اللہ کی محتاج، تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد 5ویں چیزیں بیان کرتے ہیں کہ صفات کمال میں یکتا ہونا، یعنی اللہ اپنی صفتوں میں جو کمال ہے، یعنی اللہ اگر دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے میں کہیں نقص نہیں ہے، اللہ اگر رزق دیتا ہے اس کے رزق دینے کے اندر کہیں کوئی نقص نہیں، اللہ سنتا ہے اس کے سننے میں کوئی نقص نہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ کے تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انٹروڈکشن کے لیے سورہ اخلاص نازل ہوئی، اس میں کیا بتایا گیا؟ صمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہر قسم کے عیوب سے بے نیاز ہے، کوئی عیب اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ قدوس ہے، یعنی ہر قسم کو عیوب سے پاک ہے، مبرہ ہے، کوئی عیب اللہ کی ذات کے پر، کوئی نقص اللہ کی ذات ہے اس کی صفات میں نہیں لگایا جا سکتا۔ تو صفات کمال میں یکتا ہونے اور ان ساری صفات سے مشرکین کے معبودوں کی نفی کر کے اللہ کے عبادت کے وجوب پر استدلال کرنا، یعنی اللہ اپنی صفات کمال میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اور اس کی طرح کوئی نہیں، جس طرح سنتا ہے کوئی سن نہیں سکتا، جس طرح دیکھتا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس طرح رزق عطا کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، زندگی اور موت سارے معاملات میں۔ اور ان تمام چیزوں کو مشرکین کے معبودوں کے اندر نفی کر کے، یعنی ایسا کوئی معبود نہیں ہے، مشرکین جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنی کسی بھی صفت کے اندر کمال کے اندر پہنچے ہوئے ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جتنے بھی ہیں سب کے سب کون ہے؟ مخلوق ہے، یعنی وہ پیدا ہونے میں ہی اللہ کے محتاج ہے، اگر اللہ پیدا نہیں کرتا تو پیدا ہی نہیں ہوتے۔ عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید نے بہت پیاری بات کہی، کیا کہا؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام ان کو عبادت کے لائق مانتے ہیں، تو اللہ نے ان لوگوں کو عبادت کی صفت سے علیحدہ کرنے کے لیے کس دلیل کو نازل کیا؟ چھوٹا سا جملہ، یہ جملہ ہر کوئی یاد رکھے، تم سمپل سی بات ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ کان یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی محتاج تھے، کیوں؟ اس لیے کھانا نہیں کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے، اس کے بعد موت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد کھانا اگر کھانا ہے تو کھانا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، کون سی چیز کھانا ہے کون سی چیز نہیں کھانا، یہ بھی چیز آئے گی اس کے اندر، ہر چیز تو کھانا نہیں ہے، کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے کون نقصان دہ ہے، سب ان ساری چیزوں کا علم ہونا،
تو بہت ساری چیزیں، اور اگر دیکھا جائے انسانی زندگی کا تمام تر مدار کھانے پر ہے، پیٹ پر ٹکا ہوا ہے. اگر یہ پیٹ ہٹا دیا جو سارا معاملہ ختم ہو جائے. لیکن اگر اس پیٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی محتاج ہے. اللہ نے اسی کو دلیل کے طور پر پیش کیا. ایک دیہاتی سے کسی نے سوال کیا تھا، کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ بہت دیہاتی اپنے انداز سے جواب دیتا ہے. تو اس نے کیا کہا، میرا رب وہ ہے جسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس نے اپنے انداز سے جواب دیا اس لیے کہ وہ دیہاتی تھا. انسان جب کھائے گا تو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے گی. قرآن نے اسی کو جامع انداز میں بیان کیا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانے کے محتاج تھے. تو کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آگے اللہ نے اسی چیز کا جواب دیتے ہوئے کہا دلیل کے طور پر، سورہ مریم آیت نمبر 65، کہا کہ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ تو اسی کی بندگی کر، اللہ کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جم جا. اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنا نہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. هل تعلم له سمیہ، کیا تیرے علم میں اس کا نام اور ہم پلہ کوئی ہے؟ یعنی جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ہے، کیا اس میں کوئی اللہ کا ہم پلہ ہے؟ ایک آسان سی بات کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، 10 لوگ بیٹھے، ایک آدمی کہے گا میں سن سکتا ہوں. اگر 10 کے 10 ایک ساتھ کہنا شروع کر دے، میں سب کی آواز سنوں گا لیکن سمجھ نہیں سکتا. اس کے علاوہ کچھ دور اور فاصلے کے بعد جانے کے بعد یہ 10 کیا، ایک آدمی بھی اگر مجھے کچھ کہے تو میں سن سکتا ہوں؟ نہیں سن سکتا. یعنی فاصلوں کی وجہ سے بھی نہیں سن سکتے. فاصلے کی بات چھوڑیے، یہ دیوار ہے، دیوار سے اور ہمارے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بہت معمولی سا ہے. لیکن اس دیوار کے بازو میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم سن سکتے؟ نہیں سن سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہمارے اندر یہ کمی ہے، نقص ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی بنیاد کے پر کچھ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ایک محدود دائرے کے اندر رہ کر سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ چھوڑ دیجئے. جیسا کہ مثال کے طور پر ہمیں چینی زبان نہیں آتی، فرنچ نہیں آتی. اگر کوئی چین کا رہنے والا آ کر ہمارے سامنے باتیں کرنے لگے، اس کی آواز تو ہم سنیں گے، کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. آج دنیا میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہے، ہر زبان کا بولنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے. اللہ ہر کسی کی دعا کو بیک وقت سنتا ہے، عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے. یہی اس کی صفت کمال ہے. وہاں سے دیکھتا ہے، اسے کسی چیز کے پردے کی وجہ سے اس کی بصارت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ سننے میں کچھ فرق پڑتا ہے. یہ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام اور ہم پلہ کوئی ہے؟ نہیں ہے. آگے اللہ نے بیان کیا، ایک اور آیت انہوں نے کوٹ کی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کے ذریعے تم اللہ کو پکارو. یہ بات بہت اہم ہے. ایک انہوں نے بہت ساری آیتیں نقل کی ہیں، لیکن اس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ تمام چیزوں کا حق ادا ہو جائے گا، اور ہر آیت اپنی جگہ کے پر معنویت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے. یہ بنی اسرائیل کے واقعے کے تناظر میں ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 148، اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، کہ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کب بعد کا مطلب جب وہ طور پہاڑی کے پر گئے اور وہاں جا کر تورات لا رہے تھے، اللہ جو حکم نازل کر رہا تھا، تو اس کے بعد تو انہوں نے کیا کیا، من حلیہم عجلا، سامری نامی ایک شخص نے قوم کی عورتوں کے زیورات کو جمع کیا اور اسے ایک بچڑا بنایا، جسد لہ خوار، اور اس میں سے آواز آ رہی تھی. اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہے ہیں، الم یروا انہ لا یکلمہم، کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا. بچڑا بات نہیں کر سکتا، آواز آ رہی ہے. اس نے کیا کیا تھا کہ پیچھے ایک سوراخ چھوڑ دیا اور اسی کے اندر سے نکلتا ہوا ایک دوسرا راستہ دوسری طرف نکالا. اب جب ہوا ادھر سے گزرتی تھی تو ادھر سے آواز نکلتی تھی منہ میں سے. اب آپ ایک پائپ بھی لیں گے، اس کے اندر پھونکیں گے تو آواز نکلے گی نا. ہوا اگر اس میں پھونکیں گے، ہوا ماریں گے تو آواز نکلے گی. ہوا کا پریشر آواز نکالتا ہے. تو ایسے اس کا بھی مسئلہ تھا
کہ پیچھے سے سوراخ بنا ہوا تھا اور ہوا ادھر سے داخل ہوتی تھی، منہ کی طرف سے بھی سوراخ بنا ہوا تھا، کھلا تھا، اور ہوا کے گزرنے کی وجہ سے آواز آتی تھی، تو اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے جسد اللہ خوار، اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ قرآن نے وہی کہا کہ وہ آواز تو آ رہی تھی لیکن لا یکلمہم، وہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ بات کرنا اصل مدعا ہے نا، کہ آپ اس کے سامنے جا کر اپنا مدعا رکھے، وہ آپ کو کچھ رہنمائی کرے، گائیڈ کرے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہ اصل مدعا ہے۔ ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں رہنمائی کر سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جہالت جب کسی قوم کے سر کے پر سوار ہوتی ہے تو اسی طرح کی گمراہیوں کے اندر پڑتی ہے جس میں عقل کو ذرا سا بھی استعمال کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ سوائے گمراہی کے کچھ اور نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہندوستان کے اندر اور بھی جگہ مقامات پر پیش آتے ہیں، اور اسی کو لوگ گمراہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے پہلے آپ نے سنا تھا کافی سالوں پہلے ماہم کی درگاہ کے تعلق سے کہ وہاں کے قریب میں جو پانی آ رہا ہے سمندری پانی، اس سے شفا ہو رہی ہے۔ اب وہاں جا کے گندا پانی لوگ استعمال کرنے لگے، بھر بھر کر لانے لگے، جھگڑے ہونے لگے اس کے لیے۔ پاکستان کی مزارات کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو کلپ کے اندر آپ دیکھیے کہ گندا پانی نکال کر دے رہا ہے، لوگ اس کو شفا یابی کے لیے استعمال کریں، نعوذ باللہ۔ جب عقیدے بگڑتے ہیں نا تو عقیدے کے ساتھ انسان کی عقل بھی بگڑ جاتی ہے، وہ شعور نہیں رکھتا کہ طیب اور حلال پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں، نہ کہ یہ خراب چیزیں، اسی کو استعمال کرنے لگتا ہے۔ بیجاپور کا ایک بہت اہم واقعہ، اللہ جس کو توحید کی سمجھ عطا کرتا ہے اور عقیدے کے اندر استقامت عطا کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جب اللہ کو اس بندے کے پاس آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر ہلنا شروع ہو چکی ہے، اب اس بنیاد پر لوگوں نے عقیدت بنا لی کہ صاحب قبر بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس بنیاد کے پر یہ قبر ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، تو قبروں کے حرکت کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے بہت پیارا جواب دیا تھا کہ یہ قبروں کے ہلنے سے ہمارا کیا معاملہ بننے والا ہے؟ اگر قبروں میں سے حدیث کے پڑھنے، قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تو کچھ سوچا بھی جا سکتا تھا۔ یہ قبروں کے ہلنے سے تمہارے عقیدے ہلنے لگے، یعنی ایک طرف قبر ہلنا شروع ہوتی نہیں ہے، دوسری طرف ہمارے عقیدے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک صاحب قبروں کے تعلق سے اسی طرح کی بدعقیدگی کچھ لوگوں نے بنا کر رکھی تھی کہ وہاں پر اگر کسی جانور کو قبضوں کی شکایت ہے، قضاء حاجت نہیں ہوتی تو اپنے جانور لے کر جاؤ، قضاء حاجت ہونے لگتی ہے۔ لوگ اسے کرامت سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ جسے بصیرت عطا کرتا ہے وہ کرامت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری وغیرہ میں کہ جب قبر والے کو عذاب دیا جاتا ہے تو آواز اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ وہ آواز اگر ہم سن لیں جن و انس تو اپنے مردوں کو دفن نہیں کریں گے۔ وہ آواز انسان اور جناتوں کے علاوہ دیگر جانور، چرند پرند سنتے ہیں۔ اچانک ہم جب دیکھتے ہیں نا کسی قبروں کے پاس سے جانور بھڑک کر بھاگ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں عذاب ہو رہا ہے، وہ آواز ہم نہیں سن سکتے لیکن وہ جانور برابر سنتا ہے، اور اس کی دہشت ناکی کی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ اس قبروں کا بھی تھا کہ وہاں جانے کے بعد عذاب ہو رہا ہے، وہ آواز جانور سنتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، رفتار کے ساتھ بھاگتا ہے، پیٹ ڈھیلا ہو جاتا ہے، قبضوں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کرامت نہیں عذاب تھا۔ اگر انسان کو قرآن و حدیث کا علم ہو، اس کے دلائل کے بارے میں وہ جانکاری رکھتا ہو تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ عقیدے کے دروس کا اہتمام اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ عذاب کو کرامت نہ ثابت کریں۔ یہ گمراہیاں ہمارے لیے ہدایت نہیں بن سکتی، جیسا کہ ماہیم یا بہت ساری قبروں کے بارے میں لوگ طرح طرح کی فضول باتیں بھی، من گھڑت واقعات بھی بیان کرتے ہیں، یہ ہماری عقیدے کی گمراہی کا ذریعہ نہیں بن سکتے انشاءاللہ۔ اگر ہم ان دلیلوں کے پر صحیح طور سے واقفیت رکھیں گے، اپنے ایمان کو جمائے رکھیں گے۔ آگے یہ چھٹے نمبر کے پر بیان کرتے ہیں مشرکوں کے معبودوں کے عاجز ہونے سے، یعنی وہ عاجز ہیں۔ اللہ قادر ہے، قادر اور عاجز میں فرق ہے۔ قادر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا، عاجز جو کسی کام کو کر تو لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ گاڑی چلانے پر قدرت رکھتے ہیں، پاور لوم چلانے پر قدرت رکھتے ہیں،
पढ़ाने के पर कुदरत रखते हैं, दर्सों के पर कुदरत है, लेकिन इस बारे में आजिज है। कैसे आजिज है? अगर आपको मुसलसल 24 घंटे साइकिल चलाने के लिए दे दिया जाए तो क्या चला सकते हैं? नहीं चला सकते। अगर आपको 2-4 दिन मुसलसल बगैर सोए, बगैर ऊँघे और बगैर पावर लूम से हटे, उस मशीन से हटे, पावर लूम के पर खड़ा कर दिया जाए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर आजिज है हम, यानी एक वक्त तक की कुदरत है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से पाक है। वो जब से अज़ल से है, अज़ल से कभी सोया नहीं, कभी ऊँघा नहीं, कभी थका नहीं, किसी बात या किसी चीज़ के बारे में आजिज नहीं हुआ, हर चीज़ के पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जबकि बात इसी माबूदाने बातला के अंदर नहीं है, जितने कब्रों के अंदर है। ये बात तो आया हो गई कि वो अपनी ज़िंदगी के पर कुदरत नहीं रखते, तभी तो मौत आई, ख़त्म हो गए। पैदा होने पर कुदरत नहीं रखते, तभी तो अल्लाह ने उनको पैदा किया। हर चीज़ में मोहताज है। तो ये उनकी आजिज़ी अल्लाह की तौहीद की दलील बनती है कि अल्लाह ही इबादत में अकेला है। कितनी प्यारी दलील कुरान मजीद में पेश की। सूरह आराफ आयत नंबर 191 और 192 अल्लाह ने सवाल किया, अयुशरिकून मा ला यखलुकु शैअन व हुम युखलकून, क्या वो ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते और वो खुद पैदा किए जाते। मुशरिकीन मक्का के बारे में तो आप जब पढ़ेंगे तो हैरत होगी कि अपने हाथों से अपने बुतों को बनाते थे, सत्तू का बनाया करते थे, ज़रूरत पड़ती सफ़र में घोल कर पी भी जाया करते थे। ये हालत थी। और आज भी आप देखिए, ये कब्र वाले, इन्हें कब्र में डालता कौन है? हम ही डालते हैं। इनके पर मट्टी कौन डालता है? हम ही डालते हैं। ये अपनी कब्र नहीं बना सकते, कब्र में जा नहीं सकते, कब्रों के पर मट्टी नहीं डाल सकते, इतनी कुदरत नहीं है, और लोगों की बिगड़ी बनाने लगे हैं, अल्लाह के करीबी बंदे बन चुके हैं। इंसान इन्हीं चीज़ों पर ज़रा सा गौर करे। जो सवाल कुरान कह रहा है कि क्या ये लोग पैदा कर सकते हैं? नहीं पैदा कर सकते। जब पैदा करने की कुदरत नहीं है तो इबादत के लायक कैसे हो गए? उसके बाद आगे अल्लाह ने सवाल किया, वला यस्ततीऊन लहुम नसरा, ना उनकी मदद कर सकते हैं, वला अनफुसहुम, ना अपने आप की मदद कर सकते, वला अनफुसहुम यंसुरून, जब दूसरों की नहीं कर सकते, अपनी नहीं कर सकते, भले के इन बुतों के पास देखिए कि अगर कोई कुत्ता आके पेशाब करके चले जाए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बकरी आकर उन लोगों के सामने जो फल फ्रूट रखे रहते खाकर चली जाए कुछ नहीं कर सकते। आंखें हैं देख नहीं सकते, हाथ है पकड़ नहीं सकते, पैर है चल नहीं सकते। इतना खुला खुला रद्द कुरान मजीद ने किया है। उसके बाद 7वें नंबर के पर इन्होंने बयान किया कि मुशरिकीन, उन मुशरिकों को बेवकूफ़ करार देना जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। बेवकूफ़ है, ये किसी अक्लमंद का काम नहीं है कि वो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करे। जितने भी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं वो गरचे दुनिया उसे कितना भी ज़हीन समझे, कितना भी बड़ा साइंसदा समझे, कितना भी बड़ा इंजीनियर समझे, कुरान कह रहा है कि वो जाहिल है जो अपने रब को नहीं पहचानता। सबसे बड़ी जहालत है जो अपने रब को ना पहचाने। चाहे दुनिया में कितना भी इल्म उसके पास हो, दुनिया के सारे उलूम उसके पास जमा हो, लेकिन अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की तौहीद उलूहियत का इल्म नहीं है, रब की मार्फत नहीं है, तो जाहिल है। अल्लाह का फरमान है कि सूरह अंबिया आयत नंबर 66 और 67 में अल्लाह बयान कर रहा है कि क़ाला अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे कह रहे हैं। क़ाला, हज़रत इब्राहीम ने कहा, अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह, कि तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत कर रहे हो, मा ला यनफ़उकुम शैया, जो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, वला यदुर्रुकुम, और ना तुमको नुकसान पहुंचा सकते। कुछ नहीं है इन लोगों के अंदर, ना नफा देने की सलाहियत और ना फायदा, ना नुकसान को दूर करने की। उफ़्फ़िल लकुम, के अफसोस है तुम लोगों पर, तुम्हारी अक्ल कहाँ चरने चली गई है। वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफला ताक़िलून, अगर तुम्हें अक्ल है तो अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करते क्यों? यानी जो अक्लमंद होगा वो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत नहीं करेगा। 8वें नंबर के पर ये बयान करते हैं कि गैरुल्लाह की इबादत करने वाले मुशरिकीन का अंजाम और ठिकाना, इसको बयान किया जाए कि जो भी गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है, ऐसे मुशरिकों का अंजाम, उनका ठिकाना क्या होगा? वो बुरे अंजाम से, बुरे ठिकाने से दो चार होने वाले हैं। इसके दलील के तौर पर इन्होंने सूरह बकरा आयत नंबर
165, 166, 167 तीन आयतें नकल की है। अल्लाह फरमाता है वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, कि जब ये जालिम देखेंगे अजाब को, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कि तमाम कुव्वतों का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह सख्त तरीन अजाब देने वाला है। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ, तो क्या नतीजा निकलने वाला है? जिस वक्त तो पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ व रअउल अज़ाब, अपने पीछे अजाब देखेंगे। व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तो उनके तमाम रिश्ते नाते टूट जाएंगे। आज हम देख रहे हैं ना, जो बहुत इन मज़ारों की तरफ, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ, अल्लाह की तरफ नहीं दावत देते, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की असमत बयान करेंगे, ख्वाजा अजमेरी की असमत बयान करेंगे, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के मकाम तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं गेसू दराज की, कहीं घोड़े शाह, कहीं अजीब व गरीब किस्मों के नाम है। इन सारे लोगों के वाकयात जो कि मनगढ़ंत है, किस्से कहानियां बयान करेंगे, वही इनके नाम के पर जो दावत देने वाले हैं ना, कि आओ इनकी इबादत करो, इनसे मन्नत मानो, नज़र न्याज करो, और इनके दरमियान जो शुबहात है तो आगे उसका इंशाअल्लाह इज़ाला भी होगा। इसमें ये लोग शुबहा भी पेश करते हैं कि नहीं, ये तो इबादत इनकी नहीं है, अल्लाह के बहुत पहुंचे हुए, हम अल्लाह के सामने कैसे कुछ कह सकते हैं, बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह इनकी सुनता है, इनके जरिए से अल्लाह को सुनाओ। ये सब दरअसल लोगों को धोखा देने, शुबे में डालने वाली चीजें हैं। तो ये सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। आगे अल्लाह बयान कर रहा है वक़ाल अल्लज़ीना तबअू, तो जो इत्तिबा करते थे यानी पैरवी कर रहे थे, इनके मुक़ल्लिद थे, कहेंगे लौ अन्ना लना कर्रा, एक मौका अगर हमको मिल गया, फना तबर्रा मिन्हुम कमा तबर्रउ मिन्ना, आज जिस तरह ये हमसे मुंह मोड़ रहे हैं, बरात का, बेजारी का, नफरत का इज़हार कर रहे हैं, हम भी इनके साथ वैसे ही करेंगे। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाह इसी तरह उनके अमाल को उनके लिए नदामत के तौर के पर दिखाएगा। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, ये जहन्नम से निकल नहीं सकेंगे, उनका अंजाम, उनका ठिकाना बहुत भयानक है। और उसके बाद 90 नंबर के पर इन्होंने पेश किया, दो चीज़ें और भी रह गई हैं, इंशाअल्लाह ये दरसों में मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ने उन मुशरिकीन का रद्द किया जिन्होंने अल्लाह और अपने दरमियान इन बुतों को, पीरों को, वलियों को, बुजुर्गों को वसीला बनाया। यही सबसे बड़ा शुबा है कि ये दरअसल अल्लाह तक हमारी बात पहुंचाते हैं, जो हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे नहीं मिलेगा, ये बराबर हमको ला कर देंगे। नाउज़ बिल्लाह, जिस तरह दुनिया में एजेंट लोगों को हमने समझ लिया है कि अगर कोई सरकारी काम हम नहीं करा सकते, एजेंट को दो, अपना करा लेगा। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह का दरबार इस तरह, ये जालिम और ये बेबस हुकूमतों की तरह अल्लाह का निज़ाम है। नाउज़ बिल्लाह, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, जिस तरह अल्लाह की कद्र करना चाहिए था उन्होंने नहीं की। अल्लाह की अज़मत जब बताई जाएगी तो समझ में आएगा, जब आप अल्लाह की अज़मत व जलालत को नहीं जानेंगे तो कहाँ से उसकी कद्र अल्लाह दिलों के अंदर पैदा होगी। तो ये सबसे बड़ा शुबा है। अल्लाह ने इसके बारे में साफ कह दिया। सूरे ज़ुमर आयत नंबर 43 और 44 में अल्लाह ने बयान किया, अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, कि इन लोगों ने अल्लाह के अलावा सिफारिशी बना लिए। कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शय्अन वला यक़िलून, हालांकि ये लोग किसी चीज़ के मालिक नहीं और समझते भी नहीं, ना ये मालिक हैं और ना समझदार हैं, दोनों चीज़ें। मिसाल के तौर पर मैं 10 लाख रुपए का मालिक हूँ, अब आप मुझसे अगर उसमें से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मांगे तो मैं मालिक हूँ, मैं दे सकता हूँ। तो अल्लाह क्या कह रहा है, ये मालिक नहीं है। जो चीज़ तुम इन लोगों से कह रहे हो या इनके सामने जो मुतालबात रख रहे हो, उसको पूरा करने की मिल्कियत इन लोगों के अंदर नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि चलो ठीक है, नहीं है तो मैं किसी से दिलवा सकता हूँ, तो ये समझदार भी नहीं है, किसी से कुछ करा भी नहीं सकते हैं, ना इनके अंदर मिल्कियत है, ना शऊर है कि तुम्हारी बात मनवाएं, कुछ भी नहीं है, बात खत्म हो जाती है पर। इसीलिए आगे अल्लाह ने कहा कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, कहे दो कि सारी शफाअतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है, हर चीज़ का मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। 10वें नंबर के पर बयान किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात की वजाहत कर दी है कि सारे माबूद जो अल्लाह के सिवा है, इनकी इबादत करने वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ ले, जो इबादत कर रहे हैं
انہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ بہت پیارا قرآن مجید نے اس بارے کے اندر استدلالن جو بات پیش کی ہے وہ یہ ہے، سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ نے کہا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ ان لوگوں کو کہہ دو جو اللہ کے علاوہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں یا تو اللہ کے سفارشی بن سکتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے مالک نہیں۔ اس کے بعد کہا وما لہم فیہما من شرک، نہ آسمان و زمین میں یہ ایک پارٹنرشپ ہے، نہ شراکت داری ہے، اور اس کے بعد کہا وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ہی یہ اس معاملے میں اللہ کے مددگار ہے۔ تین چیزیں ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بھی کارخانہ چلتا ہے پاور لومز، یہ ایک فیکٹری کی مثال لے لیجئے۔ پہلا رد قرآن مجید نے کیا کہ یہ کائنات یہ اللہ کی پوری فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، یہ پوری کائنات جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو چلا رہا ہے، اس میں اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ تو جس طرح ایک فیکٹری کے اندر کوئی اکیلا مالک ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلے چلا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکیلے اگر نہیں چلا سکتا تو اس میں پارٹنر ہوتے ہیں، شراکت دار ہوتے ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین لوگ، کچھ لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کی یا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھیے، اس کے شیئرز ہوتے ہیں، حصص، یعنی بہت سارے لوگ حصے لیتے ہیں، شیئر لیتے ہیں، اس کی بنیاد کے پر وہ کمپنی بڑی بنتی ہے اور اس کے بعد چلتی ہے۔ تو کہا کہ آسمان و زمین میں کوئی پارٹنر بھی نہیں اللہ کا، چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہم نے بنایا، مزدوروں کی تو ضرورت آئے گی، اس کے بغیر چلے گا نہیں۔ اللہ نے اس کا بھی رد کیا، کہا کہ اس کو چلانے میں اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کہ اللہ کو ضرورت پڑے گی مددگار کی، اس کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی، نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو رد کر دیا ان لوگوں کا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے پاس کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے حق میں اللہ اجازت دے۔ یہاں دونوں باتیں بیان کی، شفاعت کے بارے میں اقرار بھی ہے، شفاعت ہوگی، لیکن کون سی ہوگی؟ جس کے بارے میں اللہ اجازت دے۔ آخری بات انہوں نے جو بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں پیش کی جن سے شرک کا بطلان ثابت ہوتا ہے، یعنی شرک باطل چیز ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر سورہ حج آیت نمبر 31 کو پیش کیا، اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو ایسا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اسے اچک لے جائیں، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا اسے کہیں بھی اٹھا کر پھینک دے، فی مکان سحیق، دور دراز کے علاقے میں، یعنی اس کی اپنی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی، وہ کہیں پر بھی گر سکتا ہے، کہیں بھی اسے اڑایا جا سکتا ہے، لیکن جو توحید کے پر قائم رہتا ہے، دنیا کی پوری طاقت اس کو اپنے موقف سے، اپنے اسٹینڈ سے ہلا نہیں سکتی۔ یہ ہے اصل چیز، یہی صاحب کتاب نے یہاں پر پیش کی قرآن مجید کی، کہ 11 طرز عمل کو بتایا، اسلوب اور ضابطوں کو پیش کیا کہ کس طریقے سے توحید الوہیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے دلائل کو صحیح طور پر سمجھنے اور اللہ کی توحید الوہیت کے بارے میں ان سارے دلائل کو پیش کر کے لوگوں کو صحیح توحید کی طرف دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔